الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ایمان حقیقی کے ثمرات کا جو بیان ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کی تفصیل پہلے دن یہ عرض کر دی گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ثمرات باطنی ہیں، انسان کی نفسیات میں، اس کی سوچ میں، نقطہ نظر میں، مینٹل ایٹیچیوڈ میں کیا تبدیلی آ جانی چاہیے، اور ان میں سے ایک ہے انسان کے عمل میں ظاہری اعتبار سے کیا انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ جو باطنی ثمرات ہے، یہ دو کے دو جوڑوں کی شکل میں آیا ہے۔ ایک جوڑا راضی برضائے رب، تسلیم و رضا، اور نمبر دو توکل علی اللہ۔ آج ہم دوسرے جوڑے پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر فرد جہاں وہ اپنی ذات میں ایک فرد ہے، وہاں وہ یقیناً اس دنیا میں سلسلہ اسباب و وسائل میں بھی جکڑا ہوا ہے، اور رشتہ و پیوند جسے اقبال نے کہا اس کے اندر بھی منسلک ہے۔ کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، کسی کا وہ باپ ہے، کسی کا وہ بھائی ہے، وہ خاتون ہے، کسی کی وہ بیوی ہے، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی وہ بہن ہے، کسی کی وہ ماں ہے۔ ہر انسان، پھر یہ کہ وہ دائرے اس کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کنبہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، قوم ہے، پوری نوع انسانی ہے۔ یہ جو اب دوسرے رخ سے کیا تبدیلی آنی چاہیے، دو آیات نہایت جامع، اور یہاں بھی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں، قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس سورہ تغابن میں، ایک تو خاص اس طور سے بہت ظاہر ہوا ہے، نظم کلام، ربط کلام، سائنٹیفک ترتیب، اور ایک یہ کہ یہ جو آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں جو توازن ہمارے سامنے آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی سوچ میں وہ توازن پیدا کر سکے۔ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ علامہ اقبال کا میں نے وہ مصرع آپ کو اس اعتبار سے کئی مرتبہ سنا دیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ آپ یوں سمجھیے کہ آج کا ہمارا مطالعہ قرآن در حقیقت ایک اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب اس شعر کے اندر موجود ہے۔ پہلے رشتہ و پیوند کو لیجیے۔ اس رشتہ و پیوند میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ویسے تو یہ کہ آپ والدین کی محبت کے کتنے ہی گن گائیں، حقیقت یہ ہے اصل محبتیں دو ہیں جن سے اونچی کوئی محبت نہیں۔ والدین کا اس کا حسن سلوک ہو، ان کا ادب ہو، احترام ہو، یہ بالکل علیحدہ بات۔ محبت جس کو کہتے ہیں، طبعی فطری محبت، وہ شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، ازواج اور اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے۔ اگر اتنی شدید محبت نہ ہو تو اولاد کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی باہمی شدید محبت نہ ہو، جیسا کہ آتا جعلنا بینکم المودۃ، یہ شوہر اور بیوی میں محبت اور الفت اور مودت جو باہمی پیدا کر دیتا ہے، اللہ نے اپنی عظیم نشانیوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، یہ اس کی آیات میں سے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہمارا تمدن کا سارا جو ہے، یہ اس کی رونقیں یہ ہو ہی نہ۔
کون گھر گھرستی کا کھکھیڑ پالے، کون اولاد کی پرورش کی مصیبتیں جو ہے اپنے سر اٹھائے، بڑی شدید محبت ڈالی. لیکن یہی محبت پوٹینشل ڈینجر، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ سرخ جھنڈی ہے. اگر انسان محتاط نہ رہے، چوکس نہ رہے، چوکن نہ رہے، تو یہی محبت غیر شعوری طور پر اسے غلط راستے پر ڈال دے. اب اس مضمون کو دیکھیے، ادا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں. کتنا سخت لفظ آیا، بہت کرٹ انداز ہے تاکہ بات کھل جائے. دشمن، بیوی دشمن ہوگی شوہر کی، شوہر دشمن ہوگا بیوی کا، والدین یا اولاد جو ہے دشمن ہوگے ایک دوسرے کے؟ نہیں ہیں، کیونکہ یہی محبت طبعی جو ہم نے ڈال دی ہے، یہی در حقیقت ایک پوٹینشل ڈینجر، ایک خطرہ ہے. اگر چوکس نہ رہے اسی محبت کے زیر اثر، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کی خواہشات، ان کی فرمائشیں، ان کا جذبات کا لحاظ کر کے آدمی حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ پوٹنٹ فیکٹر یہی ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. حضور نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کرا لے. لیکن اصل میں کیا ہے اس میں جو ہمارے لیے جو اصل مغالطے کا سبب کیا ہے؟ ہم دوسرے سمجھتے نہیں انہیں. یہ تو میں ہی ہوں، میری ہی اولاد ہے، میری ہی شخصیت کا تسلسل ہے، یہ تو یک جان دو قالب ہم ہیں، صرف میاں بیوی جو ہے ہم تو در حقیقت یک جان ہیں. اس اعتبار سے یہی مغالطہ ہے. اصل شے یہ ہے کہ انسان ذہن میں رکھے وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا. قیامت کے دن ہر شخص کو انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے. نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیوی کے شوہر کام آئے گا، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، نہ والدین اولاد کے کام آئے گی. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید ان چیزوں کو جب تک کہ بہت ہی واضح اور کلیئر انداز میں بیان نہ کیا جائے، جو بسا اوقات بہت چونکا دینے والے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کہ بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنے ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. یہی مضمون سورہ معارج میں آیا. یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. جس دن کہ انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میرے باپ کو، بیٹے کو، بیوی کو، جورو کو، میرے خاندان کو، میرے کنبے کو، پوری نوع انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. جو اس روز ہونا ہے ذہناً نفسیاتی اعتبار سے وہ کیفیت یہاں مستحضر رکھو، دھوکے میں مت آؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ان سے بچو. حذر کہتے ہیں تحفظ کو، اسی لیے ڈھال کو کہا ہے خذوا حذرکم، اپنی ڈھالیں اپنے پاس رکھا کرو. نماز پڑھتے ہوئے بھی حالت جنگ جب ہو تو یہ ہے کہ باقی سارا اسلحہ تو نہیں لیکن ڈھال موجود رکھو، اچانک حملہ ہو سکتا ہے تم. یہ اصل میں یہ پھر جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جس کو جو کچھ دیا جائے اس کا حق سمجھ کر دیا جائے، ادائے حقوق ہو، محبت کے تابع نہ ہو. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے.
پل صراط ہے، اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو، والدین کے حقوق ہیں ادا کرو، شوہر کے حقوق ہیں بیوی ادا کرے، بیوی کے حقوق ہیں شوہر ادا کرے، ادائے حقوق۔ اس طرح ڈیٹیچ کر لینا اپنے آپ کو۔ ایک ہے اپنی نفسانی محبت کے تحت کچھ کرنا، شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، آیا وہ اپنی نفسانی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر ڈال رہا ہے یا اس کا حق سمجھ کر دے رہا ہے؟ اسی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا۔ بھلے نفس کا علیہ کا حقاً وَإِنَّ نفس کا علیہ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ڈالو اس پیٹ کے اندر بھی کچھ، اس کا حق سمجھ کر ڈالو، اس کی طلب اس کی لذت میں نہ ڈالو، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، نفس کا حق ادا کرو، زوج کا حق ادا کرو۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سب کا حق ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں وہی ہے پل صراط کا مسئلہ، لیکن آج بھی چوکس رہے تو بہت آسان۔ لیکن اب دیکھیے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ توازن کی انتہا یہ ہے کہ چونکہ لفظ عدو استعمال کیا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اب اس کو بیلنس کیا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ میں نے اسلوب اختیار کیا اس مرتبہ ان دروس میں، توکل کا نتیجہ یہ نہیں ہے، راضی برضائے رب کا مطلب یہ نہیں ہے، راضی برضائے رب بھی انتہائی درجے میں ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد نہ کی جائے، یا اپنی غلطیوں کا جائزہ آدمی نہ لے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کا استعمال نہ ہو، اللہ کا امتحان لینے لگ جائے انسان، یا پلاننگ جو ہے وہی کرے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، نہیں، پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے اعتبار سے۔ اسی طرح دشمن سمجھو پوٹینشل دشمن ہے، یہ ذرا بھی میں ڈھیلا پڑ گیا مجھے غلط راستے پر لے جائیں گے، یہ میگنیٹ ہے کھینچ کر لے جائے گا، لہذا چوکس، بی آن دی گارڈ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکلے کہ میدان جنگ بنا رہے گھر میں تو محبت کی چاشنی ہونی چاہیے، گھر میں انسان کے رویے کے اندر لطف و کرم ہونا چاہیے، یہ ہے وہ پل صراط۔ لہذا اس آیت میں بیلنس کیا تین الفاظ سے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ذرا تین الفاظ نوٹ کیجئے، شاید کوئی اور مثال نہ ہو قرآن مجید میں کہ دو الفاظ جو ہیں مترادفات، یہ تو قرآن کا عام اسلوب ہے، لیکن یہ کہ تین الفاظ جمع کیے ہیں، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ عفو کسے کہتے ہیں؟ ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، اسی لیے اعفاء کہتے ہیں داڑھی کو چھوڑ دینا، اعف اللحا، داڑھی چھوڑ دو۔ اس کا دائیں بائیں سے توازن کے لیے اس کو تراشنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے حد مقرر ہو جائے کہ وہ 1 سینٹی میٹر ہی رہے گی یا صرف اتنا ہی رہے گا، یہ بہرحال وہ داڑھی رکھنا نہیں ہے، شریعت کا داڑھی رکھنا پھر یہ نہیں ہے، یہ حکم رسول کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی نیچرل گروتھ جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگاؤ، خود نہ لگاؤ، اس کو عفو کہتے ہیں، ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، ہر وقت کی باس پرس، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ تعفو و تصفحو، صفحہ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ ہے یہ ورق ہے، ورق کے 2 صفحے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہیں۔ صفحہ کہتے ہیں ذرا سا رخ پھیر لینا، یعنی یہ باور کرانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، جسے کہتے ہیں چشم پوشی۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن ایسے نگاہ پھیر لی کہ گویا کہ دیکھا ہی نہیں، فلاں کام غلط ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر انداز کر دینا، یہ بھی صحیح اس کا مفہوم ہو، نظر انداز کرنا۔ یہی لفظ آیا حضور سے بھی خطاب کر کے کہا فاصفح الصفح الجمیل، اے نبی ذرا درگزر سے کام لیں، چشم پوشی سے کام لیں، نظر انداز کریں۔ ان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، بہت اہم آیت ہے یہ سورہ حجر کے آخری حصے میں۔ قیامت تو بہرحال آنی ہے، بدلہ ہر ایک کو بھرپور مل جائے گا، جلدی تو اسے ہو جسے کہ یہ خیال ہی نہ ہو کہ کہیں یہ تو نکل جائے گا، پھر اس کو سزا ملے گی نہیں، جائے گا کہاں؟ ہر مجرم پہنچے گا وہیں اللہ کے دربار میں۔
ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت تو آ کر رہے گی، ہر ظالم کو ظلم کی سزا مل جائے گی، لہذا جلدی نہ کریں کہ جلدی ضرور اس میں جو ہے کوئی انتقام جلدی لے لیا جائے، فاصفح الصفح الجمیل، لیکن اس میں حکمت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ حکمت دعوت ہے، حکمت اصلاح ہے۔ یہاں پر بھی پیش نظر کیا ہے کہ وہ سختی، وہ ڈانٹ ڈپٹ، میدان جنگ، یہی اگر نقشہ ہوگا تو ایک رد عمل پیدا ہو جائے گا، بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے اس مشہور مجموعہ احادیث کا عنوان پڑھا ہوگا، نام ہے کتاب کا الترغیب والترہیب، ترغیب بھی دلاؤ، ترہیب بھی ہو، ڈراؤ بھی، متنبہ بھی کرو، وارن بھی کرو، رغبت بھی دلاؤ، شوق بھی دلاؤ، کبھی ذرا پیٹھ جو ہے تھپکی بھی دو، حوصلہ افزائی بھی کرو، کبھی کسی اچھے کام کی جو ہے تعریف بھی کرو۔ یہ جو کسی بھی مربی کے لیے لازم ہے، جو زیر تربیت ہے، ان کے ساتھ یہ دو نہ معاملہ۔ بہت زیادہ نرمی ہو جائے گی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، بہت زیادہ سختی ہوگی تو بھی رد عمل جو ہے وہ منفی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے بین میں پھر میں عرض کرنے مجبور ہوں، پل صراط ہے، ان دو انتہاؤں کے مابین چلنا آسان نہیں ہے۔ توازن اور اعتدال، جیسے کہ عام یہ کہاوت ہے اور صحیح ہے کہ جس چیز کو ہم کامن سینس کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ ریئر شے ہے دنیا میں۔ کامن سینس از دی موسٹ ریئر تھنگ۔ اسی طریقے سے توازن و اعتدال سب سے مشکل کام۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، غفر کیا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ مغفر کہتے ہیں خود کو، یہ جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر کو وار سے بچانے کے لیے، تلوار کے اور آج کل گولی سے، وہ تو مغفر تو جو کہ آج بھی ہے، ہیلمٹ موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں مغفر، ڈھانپ لینے والی شے۔ اللہ کے لیے غفرانہ کہ اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، چشم پوشی کر، اور ان پہ پردہ ڈال، انہیں چھپا لے، ہمیں رسوا نہ کر۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ کے دن، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب وخزی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا۔ اسی کی ترغیب دی ہے، اپنے بھائیوں کے عیوب کی ستر پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔ اللہ تمہارے عیوب اور تمہاری خطاؤں سے جو ہے ان پر پردہ ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ تین الفاظ لائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے بیلنس، ایک طرف چونکہ لفظ عدو آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں، اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ بھی ہر وقت تمہیں پکڑ لیا کرے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے، یہ سارے مواقع جو ہے اس کی طرف سے مل رہے ہیں۔ تم بھی وہی روش اختیار کرو۔ اگرچہ اس کو حدیث تو ہمارے محدثین تو نہیں مانتے، تخلقوا باخلاق اللہ، صوفیاء کے حلقے میں یہ حدیث بڑے اعتماد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ ہی کی صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ یہاں تو اس کے لیے ایک دلیل موجود ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے معاف کرو، درگزر سے کام لو، چشم پوشی کرو، ڈھیل دیا کرو، تو دلیل کیا دی؟ ان اللہ غفور رحیم۔ یہی بات آئی ہے سورہ نور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، اور اس میں حضرت ابو بکر کے ایک ایسے عزیز بھی شامل ہو گئے جو انہی کی زیر کفالت تھے، وہی ان کی مالی امداد کرتے تھے، اور ان کی بیٹی پر تہمت لگانے میں وہی شخص جو ہے وہ پیش ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے طے کر لیا، جب برات کی آیات اتر آئیں حضرت عائشہ کی، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کر رہا تھا اب نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ فوراً پکار اٹھے حضرت ابو بکر، اے اللہ ہم چاہتے ہیں۔ لہذا فوراً اپنی وہ بات جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، درگزر سے کام لے، تو تم بھی درگزر سے کام لو۔ اب یہ ہے اصل میں ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس میں آدمی آن دی گارڈ رہے، اپنی حفاظت کرے، چوکس رہے، چوکنا رہے۔ بلکہ یہاں بھی مجھے حضرت مسیح کا ایک قول یاد آ رہا، بڑا پیارا ہے۔
سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. سانپ بڑا چوکنا ہوتا لیکن سانپ مضر بھی ہے، فاختہ بیچاری بے ضرر بھی ہے لیکن وہ بڑی بھولی بھالی بھی ہے، اسے جو چاہے مار لے. تو اب ان دونوں صفات کو جمع کرو، یکجا کرو. سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی عاقبت کے حفاظت کے لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. بی آن دی گارڈ. یہ محبتیں جو طبعی ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، سب سے زیادہ شدید محبتیں جب اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی ہے سورہ آل عمران میں تو من النساء والبنین، بیویوں اور بیٹوں کی محبت شدید ترین محبت کی ہے. باقی سب اس کے تابع ہیں، دوسرے نمبر پر آئیں گے. تو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر جو ایک ہیڈ آف دی فیملی کے لیے جو یہ ہدایت آئی ہے اس آیت مبارکہ میں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلبی قسم کی بات ہے، منفی بات ہے. اپنے آپ کو بچاؤ. اسی کا جو مثبت رخ ہے وہ سورہ تحریم میں، وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. اگلا جو حصہ اس کا شروع ہوگا، تیسرا حصہ، اس میں وہ آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ انہیں بھی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یہ تمہارا پازیٹو رول ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم صرف ان کے نان نفتے ہی کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. تعلیم کی تو بڑی فکر ہے، تعلیم دلوائیں گے ان کو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ. آخرت کی کوئی فکر نہیں. اپنی غفلت کی وجہ سے اسے جہنم کی طرف بھیج رہے ہو. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین خود ہمیں ہی نہیں ہے. وہ تو زبان پر ہے کچھ کلمات جو ہم مان لیتے ہیں آخرت ہے، ورنہ سب سے پہلے فکر ہوگی اولاد کی آخرت کی. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، زندگی تو گزر ہی جائے گی. وہ بہت اعلیٰ پروفیشن سے بھی گزر جائے گی اور کسی ادنا طریقے سے بھی گزر جائے گی. کیا ملے گا؟ وہ ہے آخری. ذالک یوم التغابن. یہ سورہ تغابن ہم پڑھ رہے ہیں. اگر یہ بات نقش ہو جائے دل میں کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، تو پھر اپنی بھی فکر عاقبت پہلے ہوگی اور اولاد کی بھی فکر آخرت پہلے ہوگی. فکر دنیا جو ہے وہ اس کے بعد ہو جائے گی، ثانوی درجے میں جائے گی. تو ایک تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مثبت و منفی کا معاملہ انہی صورتوں میں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اور وہاں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بچاؤ. دوسرے یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے تعلقات دنیاوی، علائق دنیاوی، رشتہ و پیوند دنیاوی میں اصل محور اللہ کی ذات بن جائے. جو اللہ سے پیار کرے تم اس سے پیار کرو، جو اللہ سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو. جو اللہ کا باغی ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو، اس کی کوئی محبت کا شائبہ بھی تمہارے دل میں نہ رہے. یہ نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے. یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. ایمان کے دعوے اور ایمان کے جو بھی اپنا ادعا ہو سب دھوکہ ہے، فریب. اسی لیے حدیث میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَقْبَلَ الْإِيمَانَ. جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، کسی سے دشمنی اور بغض یا عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا. پیٹ میں بھی کچھ ڈالا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا یہ حق معین کیا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے تو یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے. ہمارے تمام اعمال کا محرک اللہ بن جائے، تمام محبتوں کے لیے کسوٹی اللہ کی ذات بن جائے. اسی کا پھر منفی پہلو کیا ہے جو سورہ مجادلہ کے آخر میں آیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر توادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ.
ہرگز نہیں پاؤ گے انہیں جن کے دل میں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہو کہ وہ محبت کریں ان سے جو دشمن ہو اللہ کے اس کے رسول کے، خواہ وہ ان کے باپ ہو، خواہ ان کے بیٹے ہو، خواہ ان کے بھائی ہو، خواہ ان کے رشتہ دار۔ یہ ہے ایمان۔ اب آئیے آگے، آیت نمبر 16، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی کو۔ یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے سب، جو کچھ ملا ہے فتنہ ہے، مال دیا ہے فتنہ ہے، تمہیں پرکھا جا رہا ہے، یہ مختلف پرچے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے، لکھو ان پر۔ صحت دی گئی ہے، جانچا جا رہا ہے کیا کرتے ہو اس صحت سے۔ قوت دی ہے، امتحان ہو رہا ہے اس قوت کو کہاں بروئے کار لاتے ہو۔ ذہانت دی ہے، جانچے جا رہے ہو کہاں صرف کرتے ہو۔ مال دیا ہے، تمہارا امتحان ہے ہر لحظہ کہاں لگا رہے ہو مال۔ اولاد دی ہے، تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا امتحان اسی میں ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں۔ کسی شخص کی اندرونی شخصیت دیکھنی ہو کہ کیا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھیے، جو اس کی اصل ویلیوز ہیں وہ اولاد میں ریفلیکٹ ہوتی۔ کس اعتبار سے؟ یہ تو ہو سکتا ہے اولاد نبیوں کی بھی گمراہ ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا کافر تھا، نہیں، اس کی جد و جہد کیا ہے، وہ اولاد کو کیا بنانے کی فکر کر رہا ہے، وہ صحیح ریفلیکشن ہوگی کہ اس کی اپنی ویلیو کیا ہے۔ خود کوئی امامے اور جبے ہیں اور کوئی مذہبی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ خود مذہبی جو ہے جاگیریں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں اصل میں قدر کس شے کی ہے۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے اموال تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ یہ کسوٹیاں ہیں جن پر تم پرکھے جا رہے ہو، جیسے کہ کسوٹی کے اوپر رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے خالص ہے کہ اس میں کوئی کھوٹ ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شے، مال اور اولاد، اچھا اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، اولاد کو دونوں جگہ پر جمع کر دیا، کس قدر اس میں ربط ہے، لاجک ہے، منطق ہے۔ انما یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اولاد وہاں بھی آ گئی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد پھر یہاں آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال سے بھی انسان کو توقع ہوتی ہے مستقبل کی۔ مال ہے تو آڑے وقت میں کام آئے گا، کوئی مشکل وقت آئے تو اس میں میری ضرورت پوری ہو جائے گی، مجھے بڑھاپے میں اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو اولاد بھی کوئی قدر کرے گی، خدمت کرے گی، توقع ہوتی ہے۔ اور اولاد سے بھی توقع ہوتی ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، میری ضعیفی کی لاٹھی بنیں گے، میرا عصائے ضعیفی بنیں گے، توقع ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر، دے ہوپ ریٹرن، امید ہوتی ہے اس کا بدل ملے گا، اس لیے یہاں جمع کر دیا دونوں کو، پھر مال کے ساتھ بھی اولاد، اور وہاں ازواجکم واولادکم۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، وہاں من ہے تبعیضیہ، یہاں من نہیں ہے۔ فتنہ ہونا تو ہر حال میں ہے، اولاد کا اور مال کا، ہر حال میں فتنہ ہے، ہر وقت آزمایا جا رہا ہے انسان کو ان دونوں کے ذریعے سے۔ ہاں ازواج اور اولاد میں سے سب کے سب جو ہے دشمن نہیں ہوتے، لیکن چونکہ کچھ دشمن ہوتے ہیں لہذا تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ من تبعیضیہ ہے، وہاں سب دشمن نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نیک بیوی اللہ نے دی ہو تو حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے المرأۃ الصالحہ، اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دولت مل سکتی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ وہ دشمن تو نہیں ہے، وہ تو معاون ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے، جانثار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی معاونہ بنی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہاں من ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی ہے وہ دشمن نہیں ہے، وہ معاون ہے، دست و بازو بنے گی، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ البتہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں سب سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن کیا پتا یہ سانپ زہریلا ہو، بچو ہر سانپ سے۔ اس لیے سب بیویاں دشمن نہیں، سب اولاد دشمن نہیں، لیکن دشمن ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ بی آن دی گارڈ، کیپ الرٹ، وہ اپنی جگہ پر ہے، کہیں بھی غفلت ہوگی
کسی نہ کسی پہلو سے داؤ لگ جائے گا. بیوی اور اولاد بھی شعوری طور پر داؤ نہ لگائے، غیر شعوری طور پر ہو جائے گا. محبت ہوئی کا تو سارا جھگڑا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ساری کشاکش تو محبتوں ہی کی ہے. ایک یہ محبتیں ہیں جو ہمیں کھینچ رہی ہیں. 5 محبتیں رشتوں کی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار. 3 محبت مال کی، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے بڑی محنت اور مشقت سے، تمہاری وہ بلڈنگیں جو تم نے کھڑی کی ہیں وہ جو بڑی محبوب ہیں، جائیدادیں اور حویلیاں جو بنائی ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار اور پروفیشنل کیریئرز جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو. فتربصوا، جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے، فتنے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ فتنے کی نسبتیں بھی وہی ہوں گی. جیسے ہر عمل کے 2 کمپوننٹس ہیں، شکر کے دو پہلو ہیں. شکر اللہ کا ہے حقیقتاً، لیکن انسانوں میں سے جو بھی آپ کے ساتھ خیر کرے ان کا بھی شکر کرنا ہوگا. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. اسی طریقے سے جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہیں. کاسب اعمال آپ ہیں، خالق اعمال اللہ ہے. ہوگا تبھی جب کہ اللہ کا اذن ہوگا. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، برائی کی، اس نے جو بھلائی برائی اپنے لیے کمانی تھی کما لی. تم پر جو کچھ آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اسی طرح فتنہ کہیں کسی دشمن کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں ابو جہل کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں منافقوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں اپنے دوستوں کی طرف سے آ رہا ہے. ہوتا ہے، اپنوں کی طرف سے آتا ہے، اپنے چچا کی طرف سے، ابو لہب کی طرف سے آ رہا ہے. کتنا بڑا آپ ذرا اندازہ کیجئے، قبائلی زندگی کا تصور کیجئے. 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، کیا صدمہ ہوا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آ کر وہ بدزبانی کر کے گیا ہے جس پر کہ بددعا دی ہے حضور نے، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. چنانچہ وہ عتبہ یا عتیبہ، یہ 2 بیٹے تھے جن سے رشتہ تھا، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن رشتہ ہی اس میں تو اصل میں رشتہ ہی ہوتی ہے. نکاح بھی تو رشتہ ہی ہے نا، ایک قول و قرار ہو گیا، اصل میں تو پھر رخصت ہی ہے جو شادی کہیں گے آپ. تو وہ ہو چکا تھا، طلاق دی دونوں. تو پھر اسے شیر نے پھاڑا ہے جبکہ وہ ایک قافلے میں واپس آ رہا تھا شام سے. تاجر تو تھا، تو اللہ حضور کی بددعا تھی. تو اپنوں کی طرف سے آتا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں من جانب اللہ آ رہا ہے. یہ فتنہ اللہ کی طرف سے، مجھے آزمانے والا وہ ہے، اس میں کہاں یہ دم تھا. کیا ہے بڑا پیارا شعر ہے، چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری کا، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں. یہ آسمان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، فلاں میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، فلاں میرا کیا امتحان لے سکتا ہے. میرا امتحان لینے والا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہے، وہ ہے ممتحن. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ فتنہ، اس کی بھی 2 نسبتیں ہیں. بلکہ فتنے میں ایک تیسری نسبت ہے، یہ سورہ حدید میں آئے گی. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارے یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ان کی محبت کو تم نے حد اعتدال سے تجاوز کرنے دیا ہے اپنے دل میں، تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. سب سے زیادہ یہی تکرار کے ساتھ آیا. چنانچہ سورہ منافقون جو ہے اس سورہ تغابن سے متصلاً قبل کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے، اور اس کے دوسرے رکوع کی آیت یہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اہل ایمان غافل نہ کرنے پائیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں رہے گا. یہی اموال و اولاد ہے.
انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یہ جو آخری ٹکڑا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، ایک ایک حرف پر جی چاہتا ہے زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے. یہاں بھی واللہ عندہ اجر عظیم حصر ہے. جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر بڑا. تمہاری توقعات اولاد سے نہ ہو، دنیا سے کسی سے کوئی توقع نہ رکھو. اقبال کا بڑا پیارا مصرع ہے، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل. امیدیں جتنی کم ہوں گی اس دنیا میں امیدیں، اتنا ہی انسان مطمئن رہے گا. اسی کو ہندوستان کے ہندوؤں کے فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ، کام کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اسے کہتے ہیں کرما یوگا. ان کے ہاں سلوک کے 3 راستے ہیں بڑے بڑے. ایک ہے جنان یوگا کہ انسان علم کے راستے سے، معرفت کے راستے سے، نوسس کے راستے سے، اس میں بھی جی ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے، گنوسس نہیں، نوسس، معرفت کے راستے سے اللہ کے قریب جائے آدمی. ایک ہے بھکتی مارگ یا بھکتی یوگا کہ عبادت اور تسبیح اور یہ نیکی اور پارسائی، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا. ایک ہے کرما یوگا یا کرما مارگ. ایک سلوک یہ بھی ہے، ایکشن، محنت، بھاگ دوڑ. لیکن یہ ایکشن کوئی شخص ہے، کماتا ہے، بہت کما سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، لیکن اس کمائی کو اب لگائے اللہ کے لیے، تو یہی کمائی جو ہے یہی اس کے لیے سلوک بن جائے گی. اگر اس دولت کو اپنی عیش کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے اور اپنے فخر کے لیے بنیاد بنا لیا تو یہی لے ڈوبے گی. یہی محنت اور یہی محنت جو آپ نے اس میں بھاگ دوڑ کی ہے یہی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن حضرت عثمان کا سا کردار اختیار کیجئے، عبد الرحمن ابن عوف کا سا کردار اختیار کیجئے، مال کمائیے، کاروبار کیجئے، لیکن پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دیجیے. بعض لوگوں کے اندر یہ ہے، وہ نہ بھکتی کا مزاج ہے، سنما رہے قلندر صدر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. اے اللہ مجھے یہ رسم پارسائی تو بڑی دور کی لگتی ہے، مجھے تو کوئی ایسا راستہ، قلندری کا راستہ میرے لیے کھول دے. تو کئی راستے ہیں، کوئی ایک راستہ نہیں ہے اللہ کے تقرب کا. علم اور معرفت کے ذریعے سے، بھکتی اور نیکی اور عبادت اور زہد اس کے راستے سے، اور نمبر 3 ایکشن، کرما مارگ. لیکن اس میں ڈیٹیچمنٹ، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو بالکل. اگر اپنے نفس کی کوئی اس کے اندر جو ہے آمیزش ہو گئی تو گئے، ختم ہو. تو یہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں عرض کر رہا تھا طول عمل، امیدوں کا دنیا میں کم کر دینا، توقعات غیر اللہ سے منقطع کر دینا. اور اس سے کس قدر سادہ ہو جاتا ہے معاملہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب. کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ مت رکھیے توقع، مت امیدیں باندھیے اللہ کے سوا کسی سے. واللہ عندہ اجر عظیم، یعنی محنت کرنی ہے اللہ کے لیے کرو، بھرپور بدلہ تمہیں ملے گا. وہ تمہاری قیمت دے سکتا ہے. انسان جیسی شے وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. وہ حدیث پھر یاد کر لیجئے، کل نفس یغدو فبائع نفسہ. ہر شخص جو صبح ہوتی ہے انسان کی، شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی قوت، اپنی ذہانت، اپنی فطانت بیچ رہا ہے. لیکن کسی نے گھٹیا چیز پہ بیچ دی، کسی نے بڑھیا قیمت حاصل کر لی، اونچی قیمت حاصل کر لی. دیکھو تمہاری سب سے بڑی بولی کون لگا سکتا ہے؟ اللہ بھی تو خریدار ہے نا. اس سے بڑی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا کسی حقیر سے معاوضے کے عوض. یہ تمہارا چوائس ہے. تم کیوں نہیں اللہ کی بولی جو ہے اللہ کے ہاتھ بیچو اپنے آپ کو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ بھی تو بولی لگا رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کی بولی ادھار ہے. فرق صرف یہ ادھار کا ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، آخرت میں ملے گی. یہاں نہیں. یہاں تو دے دو سب کچھ، لگا دو، کھپا دو، اپنے آپ کو صرف کر دو، خرچ کر دو، اور قیمت ملے گی وہاں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
یہ امتحان ہے یقین کا، ایمان کا۔ اگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر اور اس کے وعدے کی سچائی پر تو وہ سب ادھار کے اوپر بھی آدمی جو ہے بڑی قیمت مل رہی ہے ادھار پہ کیوں نہ کرے گا۔ لیکن ہمیں نقد چاہیے، ہمیں تو یہاں کی لذتیں چاہیے، ہمیں یہاں کی آسائش چاہیے، ہمیں یہاں کی سہولتیں چاہیے، ہمیں یہاں کی عیش چاہیے، یہاں کی شہرت چاہیے، یہاں کی وجاہت چاہیے، یہاں کا اقتدار و اختیار چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں دنیا کی ان عارضی اور فانی چیزوں کے لیے۔ اگر ایمان ہو اللہ پر اور یقین ہو آخرت پر تو انسان اپنے آپ کو بیچے گا آخرت میں۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، پھر صحیح عمل ہو جائے گا اس حدیث پر، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اسی لیے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ لفظ عمل طول عمل، امیدوں کا، امید مت رکھو، جو کر دے بھلا، ٹھیک ہے، امید اللہ سے رکھو، بیچو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ، قیمت اس سے مانگو۔ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہاری پوری پوری قیمت کوئی اور دے سکتا ہی نہیں، بہت بڑی شے ہو تم۔ خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، بحر و بر میں اسے اٹھایا ہے، ہم لے کر پھر رہے ہیں اسے بحر و بر کے اندر۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، خلیفۃ اللہ بنایا ہے اسے، مسجود ملائک بنایا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کن حقیر قیمتوں کے عوض فروخت کر رہا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہاں مجھے، اگرچہ میں چاہتا تھا کہ مجھے حوالہ مل جائے، جب کبھی پڑھی تھی، غالباً میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی ہسٹری آف انگلینڈ، تو اس میں یہ جو ٹیوڈر خاندان ہے اس کے کسی بادشاہ کا کوئی وزیر اعظم تھا، اس کا کوئی فورک بھی مشہور ہے، اس نے جائز ناجائز غلط صحیح طریقے سے بادشاہ کی خدمت کی خزانہ بھر دیا۔ اس کے بارے میں آتا یہ ہے کہ کسی امیر کو دیکھتا تھا جو خوب خرچ کر رہا، تمہارے پاس تو خوب مال ہے معلوم ہوتا ہے، لاؤ بادشاہ کے لیے۔ کسی کو دیکھا کہ بہت ہی وہ یعنی کچھ خرچ نہیں کر رہا، وہ ظاہری ٹھاٹ بٹ، تم معلوم ہوتا ہے تم نے مال بہت جمع کیا ہوا ہے، تم بخیل ہو، ہوگا بہت کچھ نکالو۔ ہر طرح سے اس نے، یعنی اس کے کانٹے سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا تھا، خزانہ بھر دیا۔ لیکن آخری عمر میں بڑھاپے میں بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے، جیل میں ڈال دیا۔ تو بڑے حسرت ناک الفاظ آتے ہیں یہ ہسٹری آف انگلینڈ میں، Had I served God as I served the king، اگر میں نے کہیں اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ بادشاہ کی خدمت کی تھی۔ یہ الفاظ تو مجھے ڈیفینیٹلی یاد ہے، لیکن آگے کے الفاظ جو ہیں اس میں مجھے کچھ اشتباہ ہے، تو وہ پھر مجھے اپنے میرے اس بڑھاپے میں اس طرح ذلیل نہ کرتا۔ تو یہ حسرت بعد میں ہو، اب سمجھو، میک ہے while the sun shines۔ اگر کچھ قوتیں ہیں، کچھ توانائی ابھی باقی ہے، کچھ جان ہے، اگر یک قطرہ خونداری، اگر مشتے پرے داری، بیاباں من تو آموزم طریق شاہ بازی را، آؤ نا یہاں پر لگاؤ اپنے آپ کو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ مال اولاد یہ کسوٹی ہے، ہوشیار رہو، امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے بڑی تیزی سے، یہ ہے کہ جو کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ فجر کے آیت نمبر 15 اور 16 میں، ایک شکوے کے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں انسان کی غلط سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اس انسان کا عجیب حال ہے، اللہ اگر اسے نعمتیں دیتا ہے، دنیاوی عزت دے دیتا ہے، وہ کہتا مجھے میرے رب نے بڑی عزت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اللہ تعالیٰ ذرا اس کا امتحان لیتا ہے اس شکل میں کہ اس کا رزق جو ہے وہ ناپ تول کر دینے لگتا ہے، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اس میں کیا مغالطہ مضمر ہے، گمراہی کون سی ہے؟
اگر کشادگی ہے اس کو بھی فتنہ سمجھو، یہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ اور اگر تنگی ہے اسے بھی فتنہ سمجھو، یہ بھی آزمائش ہے، یہ کوئی رسوائی نہیں ہے۔ دنیا کی رسوائی رسوائی نہیں، دنیا کی عزت عزت نہیں۔ اگر تم نے دنیا کی عزت کو عزت سمجھا، معلوم ہوا کہ گمراہ ہو گئے، دھوکہ کھا گئے، محجوب ہو گئے۔ اگر تم نے یہاں کی اس طرح کی اگر کوئی فقر ہے، کوئی انسان کے مال میں دولت میں کمی ہے، تنگی ہے، اگر اس کو سمجھا کہ یہ رسوائی ہے، مار کھا گئے۔ یہ تو دونوں امتحان کی دو شکلیں ہیں، دونوں ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ان دونوں کو برابر رکھو۔ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، پینڈولم کا سوئنگ نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ کہ ایک چٹان کی طرح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، چاہے کشادگی ہے چاہے تنگی ہے، انسان جیسے کہ ہوا کے تھپیڑے آ رہے ہو یا موجیں ٹکرا رہی ہو، چٹان کھڑی ہے۔ اگر ایمان قلب میں ہے تو اندر انسان کا باطن جو ہے وہ چٹان کے مانند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان حقیقی سے بہرہ وافر عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔